بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، شیر، بھیڑیا اور لومڑی مل کر شکار کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ اگرچہ شیر نر کو ان کی ہمراہی سے شرم آتی تھی، لیکن کشادہ دلی کو کام میں لا کر ساتھ لے لیا۔ ایسے بادشاہ کو لاؤ لشکر زحمت کا باعث ہوتا ہے، لیکن جب لشکر ساتھ ہو تو پھر جماعت رحمت ہے۔ جب وہ جماعت کوہستان میں بڑے تزک اور شان و شوکت سے شیر کے ساتھ گئی تو ان کو جنگلی گائے، جنگلی بکرا اور خرگوش بہت موٹے تازے ہاتھ آئے اور ان کی جرأت بڑھ گئی۔ جو شیر کے ساتھ ہوتا ہے اسے دن رات اچھے کھانے ملتے ہیں۔ غرض جب وہ اپنا تازہ شکار پہاڑ سے اتار کر میدان میں لائے تو بھیڑیے اور لومڑی کو طمع پیدا ہوئی اور جی میں کہنے لگے کہ شکار کی تقسیم انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ان کی طمع کا عکس شیر کے دل پر بھی پڑا اور وہ ان کی نیت تاڑ گیا، لیکن اس بات کو ظاہر نہ کیا، مگر اپنے جی میں کہا کہ بھلا رے بکاریو، میں تم کو اس کی سزا دوں گا۔ تمہیں میرا اطمینان نہ ہو بلکہ تم کو میری داد و حش پر بدگمانی ہوئی۔ پس شیر نے کہا، اے پرانے بھیڑیے، تو ہی عدالت کا طریقہ تازہ کر۔ شکار تقسیم کرنے کی خدمت پر میں تجھے اپنا نائب مقرر کرتا ہوں تاکہ تیری قابلیت ظاہر ہو۔ بھیڑیے نے کہا، اے بادشاہ، جنگلی گائے تیرا حصہ ہے کیونکہ تو بھی بڑا ہے، اور بکرا میرا حصہ ہے کہ بکرا بیچ کا شکار ہے، اور خرگوش لومڑی کو دے دینا چاہیے۔ شیر نے کہا، ابے بھیڑیے، اس کا جواب دے کہ میرے سامنے تو نے اپنے کو ہم اور مجھ کو تو کیسے کہا؟ بھیڑیا کون کتا ہے جو مجھ جیسے بے مثل و نظیر شیر کے آگے خود بینی کرے؟ پھر اسے آگے بلایا اور جب وہ سامنے آیا تو ایک پنجہ مارا اور پھاڑ ڈالا اور کہا کہ جب میری حضوری بھی اس کی خودی کو دور نہ کر سکی تو ایسے کو وہاں مارنا چاہیے جہاں پانی نہ ملے۔ اس کے بعد شیر نے لومڑی کی طرف رخ کیا اور کہا کہ کھانے کے لیے اس شکار کو تو تقسیم کر۔ لومڑی آداب بجا لا کر گویا ہوئی کہ اے شاہ ذی و جاہ، یہ موٹی گائے تو حضور کے صبح کے خاصے کے واسطے ہے، اور یہ بکرا دوپہر کی یخنی کے لیے، اور یہ خرگوش بھی شام کو حضور کے کام آئے گا۔ شیر نے کہا، اے لومڑی، تو نے عدل کو روشن کر دیا۔ ایسی تقسیم تو نے کس سے سیکھی؟ اے معزز لومڑی، سچ بتا، تو نے یہ ترکیب کہاں سے اڑائی؟ لومڑی نے عرض کیا، اے جہاں پناہ، میں نے بھیڑیے کے حال سے عبرت پکڑی۔ شیر نے کہا، جب تو نے ہمارے لیے اپنی ذات مٹا دی تو یہ تینوں شکار تو ہی لے جا۔ اے لومڑی، جب کہ تو ہماری ہو چکی تو ہم بھی تیرے ہیں اور سب شکار بھی تیرے ہیں۔ اب چاہے آسمان ہفتم پر قدم رکھے، سب منظور۔ تو نے ذلیل بھیڑیے کے انجام سے عبرت پکڑی تو لومڑی کاہے کو ہے، تو میری شیر ہے۔ لومڑی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے بھیڑیے کے بعد بلایا گیا۔ اگر پہلے پہل مجھ کو حکم دیتا کہ شکار کی تقسیم تو کر تو جان کر کیوں بچتی؟ پس خدا کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم کو اگلوں کے بعد پیدا کیا، اور ہم نے گزشتہ قوموں پر خدا کی سزاؤں کو سنا تاکہ ہم ان اگلے بھیڑیوں کے انجام سے آگاہ ہو کر لومڑی کی طرح اپنے درجے کو مد نظر رکھیں۔ حضرت رسول برحق نے اپنی حدیث شریف میں ہم کو امت مرحومہ اس لیے فرمایا کہ اے بھلے مانسو، اگلے بھیڑیوں کی ہڈیوں اور اکھڑے ہوئے بالوں کو دیکھ کر عبرت پکڑو۔ عاقل آدمی جب شاہان فراعنہ اور قوم عاد کا انجام سنتا ہے تو اپنے دماغ سے غرور و نخوت نکال دیتا ہے، اور اگر باوجود اس کے بھی غرور دور نہ کرے تو دیکھنے والے اس کی گمراہی سے سبق لیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس واقعے سے اس بات کا پتہ ہمیں چلتا ہے کہ ہم بھی
جو اپنی سے پہلی قومیں ہیں، ان کے واقعات جو قرآن نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیے، ان سے عبرت پکڑیں، ورنہ جیسا انجام بھیڑیے کا ہوا یہ ہمارا انجام ہوگا۔ اور اگر ہم پہلی قوموں جس کو بھیڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جو کہ ہلاک ہوئیں، ان کے واقعات سے سبق سیکھیں تو ہم ان کام سے باز رہیں جن کاموں کی وجہ سے ان کو عذاب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے عبرت پکڑنے کی اور ہمیشہ اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔